گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے کے اندر ہم آپ کی کالز کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات کو سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری ظہر کی نماز قضا تھی، ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھنے آیا تو اس کا ٹائم جماعت کر دی، پڑھ لی، تو عصر کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک اور کال سنائیے۔ محمد افضال جہاد جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا سالانہ ختم ہے، تو وہ جو ختم شریف کرانا ہے وہ کسی مسجد یا مدرسہ میں وہ جمع کرایا جا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور اب یہ مسجد میں نماز جب پڑھنا ہے تو عصر کا وقت ہو گیا، پھر انہوں نے عصر پڑھ لی، تو اب کیا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی قضا عصر کے وقت میں کی جا سکتی ہے؟ اور پھر مسجد کے اندر اگر یہ موجود ہے تو وہاں یہ کیا کریں گے؟ تھوڑی سی احتیاط بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ انہوں نے سوال کیا کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی اور مسجد میں آئے تو عصر کی جماعت کھڑی تھی۔ جی جی۔ تو اس صورت میں شرعی حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو، صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ یا تو اس پر کوئی نماز قضا نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، یا 5 نمازیں یا اس سے کم نمازیں قضا ہوں۔ یعنی اگر زیادہ سے زیادہ قضا ہیں بھی تو 5 ہیں، اس سے زیادہ نہ ہو۔ جی، تو اس شخص پر ترتیب لازم ہوتی ہے، پہلے وہ قضا نمازیں جو اس پر ہیں ٹھیک ہے، وہ ادا کرے، پھر جو ہے وہ وقتی نماز ادا کرے۔ تو اگر یہ شخص صاحب ترتیب تھے ٹھیک ہے، اور یہ آئے انہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو ان پر لازم تھا کہ پہلے ظہر کی نماز قضا کرتے، اگرچہ جماعت کھڑی ہو گئی، کیونکہ صاحب ترتیب پر ترتیب لازم ہے، تو ان پر یہ بھی لازم تھا کہ یہ الگ سے پہلے اس کی قضا کرتے ظہر کی، پھر عصر کی جماعت میں شامل ہو جاتے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اگر یہ صاحب ترتیب تھے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی یہ یاد ہوتے ہوئے کہ ان پر قضا نماز ہے ظہر کی، اور پھر بعد میں عصر کی نماز کے بعد انہوں نے ظہر کی قضا کر لی، تو اس صورت میں ان کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، انہیں دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ صحیح۔ یہ تو اس صورت میں جب وہ یہ صاحب ترتیب ہوں، لیکن عمومی طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، صحیح، زیادہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، تو جس پر پچھلی کئی نمازیں قضا ہوں، 5 سے زیادہ جس پر بھی ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی اب اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ پہلے وقتی پڑھے یا قضا پڑھے، تو چاہے تو پہلے وقتی بھی پڑھ سکتا ہے اور وقتی سے پہلے قضا بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ صاحب ترتیب نہیں تھے اور اس صورت میں انہوں نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ان پر ظہر کی نماز قضا تھی، تو اس صورت میں نماز ان کی ہو گئی، اور عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ عوام میں یہ مشہور ہوتا ہے بھی عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، صحیح، حالانکہ ایسا نہیں، عصر کے بعد جو نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، باقی جو قضا نمازیں ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد ہو یا فجر کی نماز کے بعد ہو تو قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ احتیاط ہے کہ جب قضا نمازیں پڑھی جائیں تو اس طرح پڑھی جائیں کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو،
ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے مسجد میں عمومی طور پہ جب جماعت ایک شخص نے جماعت سے نماز پڑھ لی عصر کی نماز ہو گئی. تو اب وہ بعد میں نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے لوگ یہی گمان کریں گے قضا نمازیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا بھی یہ منع ہے. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ گھر میں ہی یا اگر مسجد میں کوئی نہیں ہے تو اس طرح وہ جو ہے قضا نمازیں ادا کرے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو. جواب کا خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. کہ اگر تو یہ صاحب ترتیب تھے اور انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی پھر ظہر کی نماز قضا کی اور انہیں یاد بھی تھا کہ مجھ پر ظہر کی قضا ہے تو اس صورت میں ان کی عصر کی نماز نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر یہ صاحب ترتیب نہیں تھے, ان پر کئی نمازیں پچھلی بھی قضا تھیں, تو اس صورت میں انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی جماعت سے تو عصر کی نماز ہو گئی صحیح. اور اس کے بعد قضا نماز بھی پڑھ لی تو اس صورت میں قضا نمازیں بھی ہو چکی. ٹھیک ہے. اچھا کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ مکروہ اوقات جیسے سورج طلوع ہونے کا وقت, ہیں 3 اوقات ہیں. سورج طلوع ہونے کا وقت یہ تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں پاکستان ان علاقوں میں, اور اسی طرح ظہر سے پہلے ایک وقت آتا ہے جس کو ظاہرہ کبریٰ اور عوام اس کو زوال کا ٹائم کہتی ہے, تو یہ بھی 40-45 منٹ کا ہوتا ہے وقت. مختلف جگہوں پر مختلف ہوتا ہے. بعض جگہوں پر تو 12 بجے فکس سمجھا ہوتا ہے کہ 11 بجے 11 سے لے کے 12 ہوتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہر ملک ہر شہر اپنے علاقے کے لحاظ سے نماز کے اوقات کا نقشہ ملتا ہے, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے ملک یا ہمارے شہر میں کب شروع ہوتا ہے زوال ظاہرہ کبریٰ کا وقت. ہر روز بدلتا ہے جی, ایک شہر کا فکس بھی نہیں ہے نہیں کتنے بجے ہوگا پکا, ایسا بھی نہیں. تو آگے پیچھے ہی ہوتا رہتا ہے مختلف سردیوں گرمیوں کے اعتبار سے. تو اس صورت میں ایک تو یہ زوال کا ٹائم ظاہرہ کبریٰ, اور تیسرا وقت جو ہے وہ ہے غروب آفتاب کا وقت. یعنی جب غروب آفتاب کو 20 منٹ رہ جائیں پاکستانی علاقوں کے لحاظ سے, تو ان اوقات میں جو ہے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں. ہاں سوائے یہ کہ کسی نے اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی اور 20 منٹ ہو چکے ہیں, یعنی 20 منٹ باقی رہ گئے, مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے, تو اب اس پر لازم ہے کہ عصر کی نماز وہ پڑھے گا. ظاہر نماز کو قضا نہیں کرے گا, لیکن اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. قضا نمازیں بھی ان 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتا. عصر کے بعد سجدہ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں, صرف نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے, نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور مکروہ اوقات میں بھی سجدہ نہیں کر سکتا. جی, مکروہ اوقات میں سجدہ نماز کے ساتھ ساتھ سجدے, عام سجدے بھی منع ہیں, سجدہ تلاوت, سجدہ شکر وغیرہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے عصر کے بعد قضا کا مسئلہ سنا. قضا کے اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل ہیں. الحمدللہ ہم اپنے سلسلوں کے اندر وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں. آپ کی کالز بھی آ جاتی ہیں, اس کے ضمن میں بھی قضا نمازوں کے مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں. دوسرا سوال برسی سے متعلق تھا. والدہ کا سالانہ ختم ہے, برسی ہے, اور اب یہ پورا اہتمام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کے اوپر جو اخراجات آنے تھے یہ جتنے بھی یہ دینا چاہتے ہیں یہ مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر دینا چاہتے ہیں. تو کیا اس طرح بھی فاتحہ ہو جائے گی یا صرف وہ پورا دیگیں پکیں گی اور قرآن خوانی ہوگی, یا سارے اہتمام کرنا ضروری؟ جی ہاں, اس طرح بھی بالکل فاتحہ ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو ختم شریف ہوتا ہے 40واں 10واں 20واں یا برسی کے موقع پر کیا جاتا ہے تو یہ اصال ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو اصال ثواب کے بہت سارے ذرائع ہیں. ضروری نہیں ہے کہ دیگے ہی پکائے, جیسے انہوں نے سوال کیا کہ دیگے چڑھانا ضروری ہیں یا میں وہ پیسے مسجد و مدرسے میں دے سکتا ہوں. تو اصال ثواب کے لیے دیگے چڑھانا, نیاز کرنا بالکل جائز ہے. لیکن اگر کوئی وہی پیسے مسجد میں مدارس میں دے دیتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. غریبوں میں بانٹ دے, اپنے عزیزوں کو دے دے, جو ضرورت مند ہیں انہیں دے دے, اس نیت سے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. لیکن اس کی اصل جو ہے نا ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتی ہے کہ جیسے مشہور ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے, یعنی اس کنویں سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچے گا. تو اس وقت ظاہر علماء فرماتے ہیں کہ پانی کی حاجت تھی, ضرورت تھی, تو اس لیے انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور ذریعہ بن گیا اصال ثواب. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خاص یہ کھانے پینے یا اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے دیگے وغیرہ,
اگر اسی طرح کنواں کھدوا دیا یا مسجد بنوا دی یا مدارس میں کتابیں وغیرہ دے دیں، غریبوں کو دے دیا، تو یہ بھی جو ہے ایصال ثواب ہے۔ اور اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں بھئی کہاں خرچ کریں، زیادہ افضل کون سا ہے؟ صحیح۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زیادہ افضلیت وہاں ہے جہاں ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے۔ ہر کوئی سوچے، جب وہ خرچ کرنے لگے تو یہ سوچے میں کہاں دوں، کہاں ضرورت ہے۔ کہیں ان کے علاقے میں کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، وہاں ضرورت ہے تو وہاں دے دے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں مدرسے میں ضرورت ہے تو وہاں دے دے، خاندان میں کوئی غریب خاندان ہے، میں کوئی دوستوں غریب میں ہے، پڑوس میں مسلمان غریب ہیں، ان کو دے دے، اس نیت سے دے دے گا، انشاءاللہ یہ ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ حدیث پاک میں کہ سعد کی ماں کے لیے ہے یہ کنواں، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی غیر اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کہا کہ سعد کی ماں کے لیے، ٹھیک اب ہے۔ جیسے کوئی نیاز وغیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی غوث پاک کا بکرا ہے، خواجہ غریب نواز کا بکرا ہے، داتا علی حجویری کا بکرا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا جو ثواب پہنچے گا وہ مرحومین کو پہنچے گا اور ان کے طفیل تمام مرحومین کو پہنچائیں گے۔ ٹھیک تو ہے۔ اسی طرح جیسے انہوں نے سوال کیا تھا تو ختم شریف جو ہے بالکل دلائیں، اچھی بات ہے، دلانا چاہیے، ایصال ثواب ہے، لیکن دیگے ہی چڑھانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مسجد و مدرسے میں دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اچھا، یہ تو چلے انہوں نے سالانہ ختم کا پوچھا، یہ تو کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، نیا نیا انتقال ہو تو 1-2 سال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی۔ لیکن یہ 40واں سویم وغیرہ، تیجا جس کو کہتے ہیں، کل کہتے ہیں، یہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں یا اس کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے؟ اس میں بھی کر سکتے ہیں، تیجا ہو، 10واں، 20واں، 40واں، اس میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس میں بھی دیکھیں، بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ایک رسم بن گئی، صحیح۔ بعض خاندانوں میں، برادریوں میں یہ رواج ہے کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو مسئلہ ہوگا، جی جی، تو ایسا نہ کیا جائے، اس کو مطلب ایسا بطور رسم کے نہ کیا جائے، صحیح، اصل مقصد پہ فوت ہو جائے گا۔ ایصال اصل ثواب۔ مقصد تو ایصال ثواب ہے، صحیح۔ اگر نمود و نمائش ہے اصل مقصد، لوگوں کو دکھاوا ہے، تو پھر تو یہ ثواب کے بجائے ان کو گناہ ملے گا۔ تو نیت کی اصلاح کر لیں، یہ بھی اہتمام کر لیں تو ایصال ثواب کی نیت سے کریں۔ کوئی رسم و رواج، ابھی آتے بھی ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے یہاں جو ہے چہلم میں جو ہے وہ 7 کھانے بنائے جاتے ہیں، ضروری ہے، ضروری ہے، 7 کھانے، 7 ڈشیں ہوں گی۔ شادیوں میں اتنے نہیں ہوتے ہر جگہ۔ تو میں نے مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کیا یہ ضروری ہے واقعی، یا 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں؟ میں نے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اول تو اس کو ضروری سمجھنا ہی غلط ہے صحیح، کہ اس کے بغیر ایصال ثواب نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بھی چیز ہوگی کھانے پینے کی وہ اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایصال ثواب کی نیت کرے، نمود و نمائش کی نیت نہ کرے، اور اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دونوں طرح لوگ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ شرکت کرنے جاتے ہیں اس میں بھی دیکھیں، آپ سنتے ہوں گے گھروں میں، خاندانوں میں، کہ نہیں جائیں گے تو لوگ برا منائیں گے یا باتیں ہوں گی، تو اس لیے جاتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ وہاں جا کر نہ قرآن پاک پڑھنے کا اتنا ذہن ہوتا ہے، پر منہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو ایسے اسلامی بھائی یا ایسے لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اب ظاہر جو فقط اسی نیت سے جائے گا تو اسے کوئی ثواب تو ملے گا نہیں۔ ایک تعزیت کرنا جو سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اگر وہ نیت نہیں کرتا سنت کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے، تو ظاہر محض اگر اس بطور رسم کے وہ جا رہا ہے تو اسے بھی تعزیت کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت یہی رکھنی چاہیے کہ میں تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، وہ تعزیت کرنا جو ہے سنت ہے، اور تعزیت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمیں آنے چاہیے، کس طرح ہمیں تعزیت کرنی ہے، کیا کیا الفاظ کہنے ہیں۔ سنت کی ادائیگی سے اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ بات آپ نے چھیڑی تو ضمناً پھر یہ بھی عرض کر دیتے ہیں مسئلہ، اب جو لوگ شرکت کرتے ہیں تو آیا وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو ایام میت کا جو کھانا ہوتا ہے 3 دن کا کھانا، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو اغنیا ہیں، غنی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کھا سکتے سوئم تک کا کھانا۔ ہاں غربا و مساکین جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں دور دراز سے بعضوں کا دیگر شہروں سے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے، تو ان کے لیے تو کھانے پینے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو قرب و جوار میں رہتے ہیں اور وہ غنی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو وہ نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ 10واں، 20واں، 40واں کا جو کھانا ہے، یہ جو میت کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ غربا اور مساکین کو ہی کھلایا جائے،
اور غنی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے. لیکن کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ نہ کھائے. تو فرق وہی ہے کہ وہ 3 دن سوگ کے ہیں تو سوگ کے میں ایام دعوت نہیں میت ہوتی. 3 دن ہوتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے. جو ہے جو قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں رشتہ دار اور وہ غنی صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے کھانا جائز نہیں. تو تعزیت کب تک کر سکتے ہیں؟ اب ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا جاننے والا وہ دور ہے، 10-15 دن بعد آتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، تو اب کیا تعزیت کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی مدت ہے یا جب چاہیں اس کی تعزیت کریں؟ کوئی مدت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک دفعہ جس نے تعزیت کر لی اب وہ دوبارہ تعزیت نہ کرے کہ تجدید حزن یعنی غم دوبارہ پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو اطلاع بہت تاخیر سے ملتی ہے، کسی کو مہینے بعد ملتی ہے، کسی کو کئی دنوں بعد ملتی ہے. تو جب اسے اطلاع ملی، اب ایام میت تو گزر گئے، جی اسے اطلاع ملی ہے تو اب وہ تعزیت کر سکتا ہے. 3 دن کی کوئی قید نہیں؟ 3 دن کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کو جب اطلاع ملی ہے اب وہ تعزیت کرنا چاہے گا، چاہے 3 دن گزر چکے ہیں وہ تعزیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تعزیت کیسے کی جائے؟ تعزیت یہ کی جائے کہ ایک تو واقعی غم کا اظہار کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اسے صبر کی تلقین کی جائے، صحیح، اللہ آپ کو صبر دے، اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. بس یہ مختصر ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں جی. کال سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق اتاری عرض کر رہا ہوں توسہ شریف سے. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، رہنمائی فرمائیے کہ مختلف روایات میں رجب المرجب کے بالخصوص روزے رکھنے کے فضائل کے ضمن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ رجب المرجب کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ اور اسی طرح فضائل ملتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاں یہ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں صغیرہ گناہ مراد ہیں یا اس میں کبیرہ گناہوں کی بھی معافی شامل ہے؟ اسی طرح مختلف درود السلام کے جو اوراد ہیں، مثلا یوم جمعہ درود پاک پڑھنے کے فضائل میں سنتے ہیں کہ 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا صغیرہ گناہ مراد ہیں یا کبیرہ گناہ؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. مغل محمد بند روڈ لاہور سے. تو آج یہ تھا میرا کہ میں پچھلے سال گیا تھا عمرہ کرنے، تو کیا اب میں حج کریے میں رضا کر رہا ہوں الحمدللہ، کیا میں احرام وہی ساتھ جا سکتا ہوں یا نیا لے لوں؟ اور دوسرا سوال میں یہ ہے کہ میری والدہ زندہ ہے، کیا میں حج پہ جا سکتا ہوں؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. حضور رجب شریف اس کے بے شمار فضائل ہیں، رجب کے روزوں کی فضیلتیں، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کے بارے میں فضائل کے اندر آتا ہے ان کے ثواب کے طور پر کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جہاں بھی ایسا تذکرہ ہے بالخصوص جیسے رجب کا دن ہے پوچھ رہے ہیں، تو کیا کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ اس میں یہی ہے، علماء نے یہ فرمایا کہ اس طرح حدیث میں جو گناہ کے کفارے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے یا دیگر فضائل کے حوالے سے جیسے درود پاک پر، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. صغیرہ یعنی کبیرہ بڑے اور صغیرہ چھوٹے گناہ. ہاں چھوٹے گناہ. تو کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے. ٹھیک ہے. اور باقی جو صغیرہ گناہ ہیں تو اس طرح کی جو فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں تو اس سے مراد صغیرہ ہی گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. روز احرام سے متعلق سوال ہے کہ احرام حج کیا تھا ایک احرام باندھ کر، چادریں باندھ کر، جو سفید چادریں باندھی جاتی ہیں، تو اب یہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہی والی چادریں پہن سکتے ہیں یا نہیں خریدنی پڑیں گی؟ شاید یہ سوال تھا کہ عمرہ انہوں نے کیا ہے اب تو حج احرام سے حج کرنا ان چاہ رہے دونوں ہو ہیں سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک احرام سے چاہے جتنے عمرے کریں جتنے حج کریں اس کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے پچھلے سال اس سے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے اور اب حج یا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا والدہ کے ہوتے ہوئے کہ والدہ الحمدللہ حیات ہیں تو کیا میں حج پہ جا سکتا ہوں؟ نہیں جا سکتے. دیکھیں اگرچہ والدین نے حج نہ کیا ہو اور اولاد میں سے اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو حج پہ جانا اس پر شرعی طور پہ لازم ہوگا، فرض ہوگا. ٹھیک ہے. یہ سوچ کے بھی والدین نے نہیں کیا پہلے والدین کر لیں پھر ہم کریں گے، تو اس وجہ سے اگر اس نے تاخیر کی جتنی عرصہ تاخیر ہوتی رہے گی وہ گناہگار ہوتا رہے گا. تو لہذا اگر حج فرض ہو چکا ہے والدین اگر جو وہ نہیں، اگر یہ صاحب حیثیت ہیں اچھی بات ہے والدہ کو بھی لے جائیں، اگر نہیں لے جا سکتے ایسی صورتحال نہیں ہے اور خود پر حج فرض ہے تو ان پر لازم ہے کہ یہ حج کریں. اب حج کے لیے ہر کوئی غور و خوض کرے کہ حج کس پر فرض ہے، انہی دنوں میں کریں نہ کہ حج کے دنوں میں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اگر خود پر حج فرض ہے وہ پتہ چل جائے گا. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات مرحومین ہوتے ہیں
جیسے والدین وغیرہ کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ ان پر حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے وصیت کی ہو تو ان کی طرف سے حج بدل کروایا جائے. صحیح. وصیت نہ کی ہو تو ان کی اولاد میں سے اگر کوئی ان کی طرف سے حج بدل کروائے تو پھر بھی ایک اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے ٹھیک ہے، کہ ان کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا اور وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ. مختصر عرض کر دیتا ہوں حج کی فرضیت کا. جی جی، ایک تو حج کے شرائط میں سے یہ ہے کہ فرائض شرائط میں سے کہ ایک مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ بالغ ہونا. صحیح، اور بالغ جو ہے لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان اور لڑکی جو ہے 9 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی بلوغت کے آثار ظاہر ہوں. عاقل بھی ہونا شرط ہے، یعنی پاگل و مجنون جو ہے اس پر حج نہیں. ٹھیک ہے، تندرست ہونا بھی شرط ہے، صحیح، یعنی ویسا مریض ہے جا ہی نہیں سکتا. اور اکھیارہ ہونا بھی، ٹھیک یعنی ہے، نابینا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے. جو نابینا اس پر حج پہ جانا جو ہے حج جو ہے اس پر فرض نہیں. اور ایک اور اہم شرائط یہ کہ جو صاحب استطاعت ہے، یعنی حج کے آنے جانے کا جو خرچہ ہے، یعنی عمومی طور پہ 40 دن کا پیکج ہوتا ہے، کچھ کم بھی دن ہوتے ہیں. آنے جانے کے اخراجات، جہاز وغیرہ کے ٹکٹ اور کھانے پینے کے، اور جتنا عرصہ وہ وہاں رہے گا پیچھے ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے نان و نفقہ جو اس پر لازم ہے وہ بھی ہونا موجود ہے. چاہیے. تو اس پر جو ہے حج کرنا وہ لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ان دنوں جو ہے عمرے کی بڑی کثرت ہے، جی جی، اور الحمدللہ وہاں ایسی رش ہے جیسا کہ حج کے دنوں میں نظر آتی ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے، بعضوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار صاحب حیثیت ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پہلے عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے عمرہ کریں گے پھر حج. پہلے عمرہ کر لیں تو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے ہے، کیا ہے، جگہ دیکھ لیں گے تو پھر حج کریں گے. دیکھیں ایسا کرنے سے وہ گناہ گار ہوں گے. یعنی اگر ان پر حج فرض ہو گیا تو اسی سال ان پر لازم ہے کوشش کریں جائیں. وہ سوچیں چلیں اس سال میں عمرہ کر لیتا ہوں، اگلے سال جو ہے میں حج کروں گا. یعنی گناہ گار صاحب ہے نا کہ حج نہیں کرتا عمرہ کرتا ہے، لیکن اگر ابھی جیسے ان دنوں عمرہ بھی کر رہا ہے اور حج کے ایام میں حج بھی کر لے، رہا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ پہلے وہ اگلے سال دیکھیں گے یا پہلے گھر والوں کو عمرہ میں کروا لوں، سب کو کروا لوں، پھر جو ہے کریں گے. اسی طرح کوئی سوچتے ہیں، والدین سوچتے ہیں ابھی بچے ہمارے جوان ہیں، شادی کے لائق ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی تو حج نہیں کریں گے. مکان بن جائے، بہت ساری یعنی بہت سارے اس طرح کے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی قید نہیں ہے. بچے اگرچہ بچہ ہو یا بچی اگرچہ جوان ہو، شادی کے لائق ہوں، والدین پہ حج فرض ہو گیا تو ان پر لازم ہے حج پر جائیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ شرائط یہ جاننا ہر ایک کو ضروری ہے. یعنی جس پر جو صاحب حیثیت ہے، جس پر حج فرض ہو گیا تو یہ مسائل سیکھے تاکہ اس کو علم ہو اور وہ صاحب استطاعت ہے، حج اس پر فرض ہو گیا تو یہ فریضہ جو ہے اس کا ادا ہو سکے. اور مرحومین میں سے جن پر حج فرض تھا وہ نہ کر سکے تو اس صورت میں ان کی طرف سے بھی حج بدل کروایا جائے تو امید ہے کہ وہ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے. حضور حج فرض ہے، رقم بھی موجود ہے، جانے کا دل بھی کرتا ہے، والدین بہت بوڑھے ہیں، چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اکیلے میں کیا کریں؟ اب تھوڑا آگے چلا جائے پھر بعد میں. لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ اب ضعیف ہیں تو پھر دن بدن ضعیف ہی ہوتے رہیں گے والدین. کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کر کے جائے، رشتہ دار وغیرہ کے ذریعے، ان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ اتنا طویل عرصے کا تو سلسلہ ہوتا نہیں ہے. جی جی. تو پیچھے انتظام کر کے ان کے لیے اگر بیمار ہیں تو دوائی وغیرہ کا، علاج وغیرہ کا اہتمام کر کے تو وہ جائے، اور بالکل جا سکتا ہے. اور حج فرض ہو گیا تو جانا اب ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور اب تو باہر جایا جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ مہینوں لگیں گے. اب چھوٹا پیکج لے لیں اگر ممکن ہے تو چند دن کے لیے بھی جا سکتے ہیں ایام حج کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کچھ اور کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کال سنائیے. میرا نام محمد بشیر خان ہے، میں کشمیر راولہ کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دور دور تک جو ہے نا وہ دور سے گزرتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں، تو جب اس کے آگے سے اگر نمازی کے آگے سے گزرنا ہو یا کوئی ضروری ہو تو کتنی کتنے وقت سے کتنی صفحے چھوڑ کر آدمی گزر سکتا ہے؟ اجازت؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میرا کوشچن یہ کہ اگر امام صاحب ایسے ہیں ہمارے کہ جو جب سجدے پہ جاتے ہیں تو ان کی انگلی بس ایسے لگتا ہے کہ کبھی کبھار صرف ایک ہی ٹچ ہوتی ہے اور وہ بھی ٹچ ہوتی ہے تو کبھی اٹھ جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی ضرور عرض کریں گے. راولہ کوٹ سے حضور بشیر خان بھائی، محمد بشیر خان، یہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مسجدیں بعض دفعہ بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے ایک دور شخص ہے اس کو گزرنا ہے، تو اب کوئی اس کی مقدار ہے کہ اتنی صفوں کے بعد؟ جیسے بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ 3 صفیں جو ہیں 3 صفوں کے آگے گزر سکتے ہیں، بعض جگہ نمازی کی نظر والی بات بیان کی جاتی ہے
کیا ہے کہ گزر سکتے ہیں نہیں گزر سکتے، کیا اس کے بارے میں؟ عام طور پہ جو مساجد ہیں خاص کر ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ چھوٹی مساجد ہی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی وہ بڑی مسجد کی تعریف میں ہمارے یہاں فی الحال بڑی سے مراد یعنی ہم جس کو بڑی کہتے ہیں مثل صحرا کے مانند بہت بڑی مسجد ہو. اچھا جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے شہر کی بڑی مسجد ہے جامع مسجد، وہ بھی وہ بڑی مراد بڑی نہیں، پورا شہر اس کو بڑی مسجد کہتا ہے. تو وہ اس اعتبار سے یعنی آگے گزرنے کے اعتبار سے چھوٹی مسجد ہی کہلائے گی، یعنی شرعی طور پر وہ چھوٹی کہلائے گی. شرعی طور پہ چھوٹی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سترا نہیں ہے، اچھا یعنی کم از کم ایک ہاتھ کے برابر، یعنی اس کی لمبائی جو ہے ایک ہاتھ کے برابر ہو اور موٹائی ایک انگلی کے برابر ہو، 1.5 فٹ تقریباً. جی. تو وہ اگر اس کے آگے کوئی چیز اس طرح کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہو تو پھر تو آگے سے گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا کوئی سترا نہیں ہے، نہ اس کے آگے کوئی شخص بیٹھا ہو تو اس کے آگے سے آڑ بنا کے گزر جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح. تو چاہے جتنی بڑی مسجد ہو خاص کر پاکستان میں، تو کوئی اگر کونے آخری صف میں بھی نماز پڑھ رہا ہے صحیح اور کوئی پہلی صف دیوار قبلہ سے گزرنا چاہ رہا ہو تو وہاں سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے آگے سترا نہ ہو. اللہ. تو وہ جو صفوں کا ہے وہ یا تو میدان میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا بہت بڑی مسجد اس میں نماز پڑھ رہا ہو، تو اس صورت میں ہے کہ اس کی مقدار جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے تقریباً 3 صفوں کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے. یعنی جہاں گزرنے کی اجازت ہے وہاں جہاں گزرنے کی، وہ میدان یا بہت بڑی مسجد وہاں پر بھی بالکل آگے سے گزرنے بالکل آگے سے وہ 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے. اور باقی ظاہر ہے یہ سوال تو پاکستان سے آیا ہے راولا کوٹ سے، تو اس صورت ہمارے ہاں جو مساجد ہیں وہ چھوٹی ہی سمجھی جائیں گی جب تک نمازی کے آگے اگر کوئی سترا نہ ہو تو وہ گزر نہیں سکتے. پاکستان کی جو بڑی بڑی مساجد ہیں سب شرعی طور پر اس اعتبار سے نمازی کے گزرنے کے اعتبار سے شہر سے میرا تعلق ہے، وہاں جو بڑی مسجد اس کو کہتے ہی بڑی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہی بڑی مسجد رکھا، یعنی بہت سارے دوسرے نام بھی لیتے ہیں. تو اب وہ بھی بڑی مسجد اس معنی میں نہیں کہلائے گی اگرچہ کتنی ہی بڑی ہو. ابھی جو مسجدیں موجود ہیں پاکستان میں ان میں کوئی ایسی مسجد نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے سجدے میں جاتا ہے اور اس کی انگلی نہیں لگتی، انگوٹھا نہیں لگتا، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں یا اپنی اس کی ہو جائے گی، اس کے پیچھے ایک بات کی بات ہے. سجدے میں جو ہے یہ پیشانی کا زمین پر جمنا یہ تو سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے. تو اگر کوئی اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ دونوں پاؤں میں سے کوئی ایک انگلی بھی نہیں لگتی، کسی ایک انگلی کا پیٹ نہیں لگتا، یا انگلیاں تو لگتی ہیں لیکن انگلیوں کی نوک یعنی سرا لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ فرض پر عمل نہیں ہوگا. فولڈ ہونا ضروری ہے، مڑنا ضروری ہے. فولڈ ہونا یعنی انگلی کا پیٹ فولڈ کریں گے تو پیٹ لگ جائے گا، کونا نہیں لگنا چاہیے بلکہ مڑنی چاہیے. سنت تو یہ ہے 10 انگلیاں مڑ جائیں، ٹھیک ہے، اور بالکل قبلہ رو ہو جائیں. صحیح. یا کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ واجب ہے سجدے میں، اور 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے اس طرح سجدہ کیا، کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پورے سجدے میں اس کے دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، صحیح، یا انگلیوں کی نوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں سجدہ ہی نہیں ہوگا. سجدہ نہیں کرائے. جب سجدہ ہی نہ ہوا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے امام صاحب کے حوالے سے کہا پہ اول تو بات یہ ہے کہ اب وہ شخص خود مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو کیسے اس امام کے سجدے کو تھوڑی دیکھتا رہے گا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر انگلیاں اڑ جاتی ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی بقدر رکن جو ہے اگر انہوں نے انگلیاں لگا دی تھیں تو فرض ادا ہو گیا. صحیح. اب سجدے سے اٹھتے ہوئے ان کی انگلی جو ہے زمین سے اڑ گئیں تو اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی واقعی ایسا شخص ہو جو اس طرح نماز پڑھتا ہو، اس کی عادت ہی ہو کہ جب بھی سجدے میں جاتا ہو وہ دونوں پاؤں اٹھے ہوئے رکھتا ہو یا انگلیوں کی صرف نوک رکھتا ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. اور کوئی ایسا شخص امام بھی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت بھی نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے دوسروں کی بھی نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ امام کے ساتھ خاص نہیں ہے، امام کے ساتھ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ چل گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو چیک کرتے ہیں کہ امام کی انگلیاں لگتی ہیں نہیں لگتی، اپنی نماز کو درست کریں. ٹھیک ہے. یہاں اس کی یہ اجازت نہیں ہے، نہ شریعت نے مکلف بنایا ہے کہ ہم امام کو دیکھتے رہیں ان کی نماز کو، کس طرح وہ رکوع کرتے ہیں، کس طرح سجدہ کرتے ہیں. تو اس طرح کرنے میں پھر خود پریشانے ہوں گے. یہ تو کام کمیٹی کا ہے، جب امام رکھا جاتا ہے تو مسائل جاننے والے. تو عمومی طور پہ جب عوام کو کوئی بھی مسئلہ پتہ چل جائے تو وہ امام
یعنی کسی شخص کو پتہ چلتا ہے تو امام کے اندر نہ دیکھیں کہ امام کے اندر یہ پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات امام لگا رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بھی وہ ہو جاتی ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس صورت میں پھر وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، امام سب تک بات جائے گی تو فتنہ ایک بڑھے گا. پورے سجدے کے دوران ضروری ہے، اگر ایک رکن سبحان اللہ کی مقدار میں لگ گئی تو اب کافی ہے، اب بھی کافی نہیں، فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اہم جو بات ہے، جیسے حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. صحیح. یعنی پیشانی ہو گئی، 2 ہتھیلیاں ہوں گی، 2 گھٹنے اور 2 پنجے. لیکن یہ 7 ہڈیوں کا لگانے کا تو فرمایا، لیکن یہ 7 ہڈیوں کا لگانا فرض نہیں ہے. سب فرض نہیں، فرض نہیں. اکثر یہ اس حدیث پاک کو لے کر بعض مبلغین یہ کہہ دیتے ہیں کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا فرض ہے، یعنی سجدے میں 7 ہڈیاں لگانا فرض ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فرض صرف پیشانی لگانا، ٹھیک ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگانا. دونوں پاؤں میں سے، دونوں پاؤں کی ایک نہیں، اچھا ٹوٹل 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگانا، یہ ہے فرض. پیشانی اور لگانا، پیشانی اور پیٹ. اور ناک کی ہڈی لگانا یہ ہے واجب. ٹھیک. ناک کی نوک نہیں، یہ سخت ہڈی لگانا واجب. ٹھیک ہے. اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے یہ زمین پہ لگانا سنت ہے. اچھا فرض نہیں ہے ساری، فرض نہیں ہے. حالانکہ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، روایت کیا جاتا ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے باقاعدہ وضاحت کی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور بہار شریعت میں بھی سنتوں کے بیان میں، نماز کی سنتوں کے بیان میں لکھا ہے کہ دونوں سجدے میں دونوں گھٹنے اور دونوں ہتھیلیوں کا زمین پہ لگانا سنت ہے. فرض صرف پیشانی، ٹھیک ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ، اور ناک کی ہڈی کا لگانا یہ واجب. لیکن جب وہ سجدہ کرے گا تو یہ گھٹنے بھی لگیں گے، اس کے ظاہر ہے وہ تو لگیں لگ ہی جائیں گے. لیکن بعض اوقات ایسا اگر بالفر نہیں لگتے یا ہاتھ وہ ایسے اٹھا کے رکھتا ہے تو خلاف سنت ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہا جائے کہ سجدہ ادا نہ ہو. صحیح. سجدے کی ادائی کے لیے بس یہ چیز ضروری کہ پیشانی جم جائے، ٹھیک ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اب ناک کی ہڈی کا لگانا واجب ہے. صحیح. نہیں لگائے گا تو واجب کا ترک ہوگا، گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی واقعی اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ پورا سجدہ، یعنی ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر بھی انگلی کا پیٹ نہیں لگاتا، پورا سجدہ جو ہے وہ دونوں پاؤں اٹھا کے رکھتا ہے یا انگلیوں کا سرا رکھتا ہے، تو اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، اپنی نماز سے متعلقہ مسائل سیکھیں. نماز کے مسائل بے حد ہیں، بے شمار ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ سیکھتے رہیں تو ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. پھر ایک دفعہ پڑھ لینے سے یا سن لینے سے ہر مسئلہ یاد ہو جائے یہ بھی ضروری ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. تو بار بار سیکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.